اهدنا الصراط المستقيم وعجب جاء مظلم قال هذا صار كذاب. کیوں جی کذاب کیا ہے؟ اور جی اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے کر دیے بہت سے الہوں کو الہ ایک. یہ توبہ توبہ یار، ایسا جھوٹا کو نہیں دیکھا ہے. سارے کہتے تھے خدا بھی الہ ہے، پر خدا کے ساتھ پیر فقیر پیغمبر بھی الہ ہیں. یہ کہتا ہے کوئی الہ ہی نہیں ہے خدا کے سوا. یار اتنا ہم ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے کر دی بہت الہوں کو الہ ایک. ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیزیں بڑی اوپری ہم نے آج تک نہیں سنی. وانطلق الملأ منهم، چل پڑی ایک جماعت کافر و مشرکوں کی ان میں سے. یہ کہتی ہے نمشو، چلو چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، پکے ہو جا اپنے معبودوں پر، چھوڑنا نہیں. ہاں جی صابرو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، پکے ہو جا اپنے الہوں پر. إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہی چیز ہمارے پکے پرانے باپ دادو کا راستہ، چھوڑنا نہیں ہے. توبہ توبہ خیال کیا ہے، کہتے الہ ہی کوئی نہیں. ہم نے اپنے الہ نہیں چھوڑنے. یہ چھڑاتا کہتا پیر وکیل پیغمبر الہ نہیں. پکارے نہیں سنتے، سارے باپ دادی کی دین مٹانا چاہتا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے اس قسم کی تقریب کوئی نہیں سنی پچھلے دنوں میں. بڑے بڑے یہودی مولوی دیکھے، عیسائی پوپ دیکھے، یہ تقریریں نہیں کرتے تھے. ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں وہ اس کی کھڑی ہوئی باتیں ہیں، کھڑ لیتا ہے، کھڑ کر فردی باتیں بناتا. خدا بچائے اس سے. انزل الیہ ذکر من بیننا، انزل الیہ ذکر من بیننا، اس پر آیا ذکر ہم میں سے. اچھا واہ جی واہ، یہ ایک رسول بن گیا ہم میں، اس پر ذکر آیا ہے. اور کس پر نہیں آتا تھا؟ نہیں جی نہیں. بل ہم فی شک من ذکری، بل ہم فی شک من ذکری. بل کو لگانا ہے جی، سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا چھوڑ اس کو. بل ہم فی شک من ذکری، عمر لگا جہاں شروع ہوئی تھی. بل ذکر بعزت و شقاق، بلکہ ہیں غلبے میں اور اناد میں. نہیں جی نہیں، غلبے میں نہیں، اناد نہیں. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ ان کو میرے مسئلے میں پڑ گیا شک. میرا مسئلہ توحید والا، میری توحید کے مسئلے میں پڑ گیا شک. اور جی شک بھی نہیں بے ایمانوں کو. بل لما یذوقوا عذاب، انہوں نے ابھی تک چکھا نہیں میرا عذاب چکھا نہیں، تب باتیں کرتے ہیں. پہلے کا عزت میں ہے، انعام میں ہے. اور جی نہیں جی بات کچھ اور ہے، بلکہ بات میرے مسئلے میں ہوگی ان کو شک. اور جی شک بھی کہا، بلکہ ابھی تک انہوں نے عذاب میرا چکھا ہی نہیں. ہم ہندم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. خدا قسم شعر تو نہیں ہے، قرآن شعر تو نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے شاعروں کی شعر کو تباہ کر رہا ہے، پانی پھیر رہا ہے ان پر. کیا کہنا ہے؟ تو نے دیکھا ہے صورتوں کی لمبی آتی چھوٹی آتی ہیں، سجی بھی ملاتا جاتا ہے، قافیہ ملاتا جاتا ہے، اور ساری حکمتوں کے دریا بھی بہاتا جاتا ہے. کیا کہنا ہے کلام الہی تیرے اندر بھی. ام ہندو خزائن رحمت ربک الوہاب، کیا یہ کتنی اونچی باتیں کرتے ہیں، کتنی اونچی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے بعد خزانے تیری رب کی رحمت کے. وہ تیرا رب جو عزیز بھی ہے وہاں بھی ہے. خزانے کے بعد خزانے ہوتے تب تو یہ جس کو چاہتے دے دیتے، یعنی وہ بھی نہیں. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. اگر خزانے رحمت کے ان کے بعد نہیں تو کیا ان کے لیے آسمان زمین کی بادشاہی ہے؟ بادشاہی ہوتی فلیرتقوا فی الاسباب، چڑھ جاتے اسباب میں. یہ خزانے بھی کوئی نہیں، بادشاہی بھی کوئی نہیں. جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، کچھ بھی نہیں. جند ما، ایک معمولی سا لشکر ہے. جند ما، معمولی سا لشکر ہے. ہنالک یہاں
معذوم شکست خوردہ ہے من الاحزاب کئی گروہ کے بنا ہوا یعنی کچھ نہیں کچھ مشرکوں کی گروہ کی راہیں جب آتے ہیں شکست خوردہ آج نہیں یہ کل تباہ ہونے والے ہیں واہ میرا مولا مکے میں بیان کروا رہا ہے پیغمبر سے اور مکے کے اندر کیا اعلان جندم معمولی لشکر خدا قسم یوں سمجھا کر مشرکوں کو ساتھ پوچھو تو توحید والی کی نظر میں جندم یہ سارے مشرک کیا ہیں معمولی لشکر ہے ریوڑیاں ہاں جی ریوڑیاں جندم ہنالک محزوم من الاحزاب اچھا ان کو کذبت قبلہم قوم نوح پھر آ گیا دیکھا قرآن کا انداز بہت مشکل مقام آہستہ سے میں چلتا ہوں ان سے میرے جنید قوم عاد نے قوم نوح عاد نزل داد بے ہوارا وسمود قوم نوح قبل کا ایک درخت والے میں چنگار شیور سنگیوں بس اولئک الاحزاب یہ ساری جماعتیں تھی ان کلن الا کذب الرسل فحق عقاب ان سب نے میرے رسولوں کو تکذیب کی آگے میرا عذاب وما ينظرون الا صيحة واحدة نہیں انتظار کرتے مکے والے بھی یعنی ان لوگوں نے اگر ایک ہی چیخ کا مالا من فواق نہیں ان کے لیے معمولی دیر فواق کس کو کہتے ہیں یہ اونٹنی جو رکھتے ہیں اونٹنی وہ جانتے ہیں اونٹنی کو دودھ نکالتے ہیں اونٹنی کا ایک بار دودھ نکالنے کے بعد ایک ذرہ ایک سیکنڈ لگتا ہے پھر دودھ آ جاتا ہے وہ جو تھوڑی سی بیچ میں دیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہوا سمجھ گئے محلہ من وواق وقالو اور کہا انہوں نے یہ کہا ربنا حج لنا کتنا قبر یوم الحساب اے رب ہمارے کل جلدی کر دو ہمارے لیے حصہ ہمارا دن عذاب سے پہلے یعنی بڑے جلدی عذاب مانگتے ہیں بڑے جلدی مانگتے ہیں بڑی جلدی مانگتے ہیں کالو یعنی اتنی وہ ہے نا کہاں لوگ عزت و شکایت اونچائی میں ہے کہتے ہیں تم پیغمبر کہاں لاؤ نا عذاب کب آئے گا ایک عذاب مانگتے ہیں اصبر علی ما یقولون اچھا میرے پیغمبر تو صبر کرتا جا جو کہہ رہے کہنے دے صبر کر ہوتا کیا وذکر عبدنا داؤدا ذل اید انہ اواب اللہ سارے بے جمع کر دی ہے بی جمع کر دی ہے ذکر کر میرے بندے داؤد کا بھی ہاں بڑا طاقت والا انہ اواب رجوع کرنے والا میری طرف انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق انا سخرنا الطیر مخشورتا کل له اواب اللہ دیکھتے جاؤ رہے قرآن پاک کے انداز طرز بیان کو کیا کر رہا ہے قرآن بھی خدا قسم ساری دنیا کی لذتوں کو بھر دیا ہے انا سخرنا الجبال ہم نے پہاڑوں کو اپنے حکم کے مطابق کر دیا ہے یسبحن معه اپنے حکم کے مطابق کر دیا تھا باقی بیان کرتے تھے پہاڑ بھی داؤدا کے ساتھ صبح اور شام بھی پچھلے پار بھی پہلے پار بھی پہاڑ بھی لیکن تابع کس کے تھے سبحتیرا مخشورتن سخرنا الطیرا ہم نے اپنے حکم مطابق کر دیا پرندوں اپنے ماتحت کر دیا تھا مخشورتن کر دی ہوئی ہے کل لہو اواب سارے داؤد کے لیے رجوع کرنے والے تھے یا اللہ کے لیے رجوع کرنے والے تھے وشددنا ملکہ اپنے اس کے ملک کو بڑا محفوظ کیا تھا پکا کیا تھا وآتینا حکمت وفضل الخطاب ہم اس کے دیے بڑی دین کی باتیں اور خطاب فصل کرنے والا فیصلہ کرنے میں حق اور باطل میں یہ ہم کو دیا تھا داؤد نے دی لکڑی ہے یہ داؤد صاحب کے بے شک ہم نے کمانا دی لیکن خدا نے ان کے قبضے میں کوئی بات نہیں تھی قبضہ خدا کہتا ہے میرا تھا ہمارا اختیار تھا بڑا ہی پیغمبر تھا کہتے ہیں لوگ ان کے 3000 اس کے محافظ ہوتے تھے 3000 محافظ واللہ تھوڑے زیادہ اللہ کو بہتر معلوم ہے بڑے محافظ
فوج وغیرہ سب چیزیں تھیں، لیکن اتنی فوج ہونے کے باوجود، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود، آؤ ذرا کا حال تو سنو، آ گیا حل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، کیا یہ تیرے پاس خبر دشمنوں کی جب چڑھائے اس کے محراب میں یا اس کے کمرے میں، جس کمرے میں وہ عبادت کرتے تھے اس کمرے میں آ گئے. اس دخلوا علی داؤد، داؤد سے داخل ہوئے، ففزع منہم، گھبرا گیا. دلیری ہے کچھ ہے جی ہاں دلیری ہے بھائی، واہ واہ بھائی، جزاک اللہ جزاک اللہ دیکھیں بہت جزاک اللہ بھائی، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا. میں یہ بہت اچھی باتیں نکالی ہے ساتھی میرے نے. کہتا ہے کہ جب آئے داخل ہوئے ففزع، گھبرا گئے. تو گھبرانے والا بھی بن سکتا ہے شبیہ غالب. واہ واہ بہت اچھا. یعنی مانا ہم نے اس کو بڑی حکومت دی تھی، بڑی حکومت تھی، کئی ہزار خادم تھے، لیکن جھٹ آدمی گھبرا گیا. وجہ کیا گھبرانے کی؟ ایک دن رکھا ہوا تھا اپنی عبادت کے لیے، ایک دن کا تھا قبر کے فیصلوں کے لیے، گھر میں ایک دن کو تھا اپنے خان کی معاملات کے لیے. جو دن کا خالص عبادت کا تھا وہ الہٰ عبادت کر رہے تھے، اس عبادت کے دن میں جھٹ اس کے کمرے میں آدمی آ گئے. حیران ہو گئے، یار نہیں کدھر سے آ گئے، یہ کیا بات تھے؟ تھے نہ اوپر چیر کر تو آئے نہیں، آ گئے. حیران ہو گیا، گھبرا گیا. ففزع منہم، گھبرا گئے. اور گھبرانے والا بھی بن سکتا ہے شفیع غالب. گھبرا گئے. قالوا لا تخف، ان کا ڈرو مت. خصمان، ہمارا دونوں کا آپس میں ہے جھگڑا. بغا بعضنا علی بعض، کوئی زیادتی ہو گئی، بات کی بات ہم زیادتی کر چکے ہیں. فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کرنا حق کے ساتھ. ولا تشتت، زیادتی نہ کرنا. واہدنا الی سواء الصراط، صحیح راستہ بیان کرنا. اب یہ کیا کرنا؟ تقریر کرتا ہے. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 ناجا، اس کے 99 بکدمیاں. ولی ناجۃ واحدہ، میری بکری ہے ایک. فقال اکفلنیھا، پھر بھی مجھے یہ کہتا ہے وہ ایک بکری بھی میرے حوالے کر دے. وہ کہتا ہے یہ بکری بھی میرے حوالے کر دے. وحزنی فی الخطاب، زبردستی کرتا ہے باتوں میں، باتونی بڑا ہے، بڑا باتیں کرتا ہے. وہ ایک بکری بھی میری لینا چاہتا ہے، کہتا میرے حوالے کر. بس اتنی تقریر کی ایک نے. داؤد علیہ السلام نے کچھ بھی نہ پوچھا دوسرے سے، اتنا سنتے ہی جھٹ حکم دے دیا. کالا لقد ظلمک، اس نے بڑا ہی ظلم کیا تجھ پر. یک طرفہ ڈگری سمجھ گئے. کالا لقد ظلمک، اس نے ظلم کیا تجھ پر. بسؤال ناجتک الی نعاجہ، تیری بکری مانگ کر اپنی بکری سے ملانا چاہتا. یہ بڑا ہی ظلم کیا. یہ ایک نہیں ظلم کرنے والا. ان کثیرا من الخلطاء، اکثر شریک کیا کرتے لے یبغی بعض علی بعض، ظلم کرتی رہتے ہیں. یہ بھی بڑا ظلم کیا اس نے. ہاں ایمان والے ہم حد نہیں ظلم کرتے. وقلیل ما هم، ایمان والے بہت کم ہوتے ہیں. ایسے ظلم کرنے والے بے ایمان کافی ہوتے ہیں. لو فتویٰ تھوڑے دیے، داؤد نے فتوے پر دیے. بس کتنا کرنا ہی تھا، خدا کی گرفت آ گئی. ہاں تم نے قبرستہ کی، کیوں جلد بازی میں حکم دے دیا؟ نہیں سمجھے کتنی جلد بازی. ایک پیغمبر ہو کر یک نک طرف ڈگری دینی اور ظلم تک اور کئی فتوے لگا دینے. ایک طرف کا بیان سنا ہے، دوسرے کا بیان ہی نہیں سنا، کوئی بات ہی کوئی نہیں. خدا کی پکڑ آ گئی. پکڑانی تھی. ظن داؤد انما فتنا، گمان کے داؤد نے ہم اس کا امتحان لے لیا. اللہ انما فتنا، ہم نے اس کا امتحان. داؤد انما فتنا، ہو گیا گمان داؤد ہم کو، ہم اس کا امتحان لے لیا. فاستغفر ربہ،
استغفار کی، اللہ ہو گئی غلطی، آئندہ میں جلد بازی نہ کروں گا، بیان سننے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ دیا کروں گا، بلا تحقیق خرا راکعا واناب، گر پر اللہ کے آگے رکوع کرنے والے، اللہ کے رجوع کرنے والے، فغفرنا لہو ذالک، ہم نے بھی معاف کر دیا، آئندہ جلد بازی نہ کرنا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اس کا ایک بڑی قرب تھا ہمارے پاس، بڑا اچھے ٹھکانے والا تھا۔ ہم نے کہا قُلْنَا، ہم نے کہا اے داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے تجھے خلیفہ بنا زمین میں، فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، بین الناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، دیکھ پوری تفتیش کرنا، پوری تفتیش کرنے کے بعد حکم کرنا، بلا تفتیش، بلا پوری تحقیق حکم نہ لگانا، ولا تتبع الهوى، اپنی خواہش کے تابع نہ ہونا، فیضلک عن سبیل اللہ، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اب سمجھے ہو، یہاں کوئی اشکال نہیں معلوم ہوتا، صاف آتے ہیں، بیوی اوریا کی تھی، 99 ان کی تھی، ان کی نگاہ پڑی اس اوریا پر، پسند آ گئی، تو چاہتے تھے کہ کسی نے اس کی بیوی کو بھی میں قبضے میں کر لوں، قبضے میں کر لوں، پھر کوئی صورت نہیں بن سکتی تھی، جنگ ہونے لگی، فوج میں بھیجا اس کو بھی اوریوں کو لے جاؤ، اور کہا اس کو پہلے آگے کھڑا کرنا تاکہ مارا جائے، اس کی بیوی کے ساتھ میں نے نکاح کر لوں۔ یہ قصہ نکاح ہے، یہ قصہ یہودیوں کا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں، روح المعانی نے، سب نے لکھا یہ یہودیوں کے بجائے ہوئے قصے ہیں، انبیاء کی قسمت پر دھبا لگانے کے لیے، ورنہ یہ بالکل غلط ہے۔ نہ کوئی 99 بیویاں تھیں، نہ کوئی اوریا کی بات تھی، نہ کچھ ہے جو قرآن پاک واقعہ بیان کر تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، واہ واہ، نہ کوئی بات ہے۔ ہم اگر 99 بیویوں کا قصہ لانا، یہ تو تمہارے سامنے کہہ چکا ہوں، روح المعانی بھی، تفسیر کبیر بھی، سب کہتے ہیں یہودیوں کے قصے ہیں۔ اب ایک بات رہ گئی، شاہ عبد القادر صاحب نے یہاں کیوں لکھا ہے؟ شاہ عبد القادر صاحب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نقل ہے، فرماتے یوں نقل ہے، مانتے نہیں وہ بھی نہیں، نقل۔ لیکن آج کل میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ موجودہ آج کل جو بک رہا ہے بازاروں میں، اس حاشیے پر بھی غلطی ہے۔ پرانا حاشیہ شاہ عبد القادر صاحب کا، وہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے پاس تھا، بڑا ہی پرانا، یوں سمجھ کہ شاہ عبد القادر صاحب کی زمانے کی قریب قریب، جو وہ کلکتے میں وہ لوہے کی ٹائپ کے ساتھ چھپا ہوا تھا، وہ اس زمانے کا، وہ مل گیا ان کو ایک شیعہ کے گھر سے، انہوں نے دیا تھا تاج کمپنی والوں کو، تاج کمپنی والوں سے لے دیا، قاضی عبد الرحمان نے وہ شائع کیا، اس نے، اس کے حاشی میں قطعاً یہ بات نہیں ہے، بالکل نہیں بات نہیں، صحیح جو اصل حاشیے شاہ عبد القادر صاحب کے وہاں ملتے ہیں، وہ یہاں بھی بک رہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر کوئی قصہ نہیں ہے، میں نے کہنے کی مراد کیا ہے، لوگوں نے شاہ عبد القادر کے حاشیے میں یہ باتیں داخل کر دی، کو سیڑ دی ہیں، شاہ صاحب کے حاشیے مبرہ ہیں۔ ایک اب یہ آگے ما خلقنا السماوات، دو آیتیں پڑھ لو گے نہیں، یہ آیت تری توحید تکلی کی ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، آسمان بھی چیزیں پیدا کیا، انہیں باطل نہیں پیدا کیا بلا وجہ، بلکہ مقصد کیا، یہ سارا اندام دیکھو، کارساز اللہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کارساز ظاہر کا ضرور کبرو، یہ کافروں کا گمان ہے، بلا وجہ پیدا کر بیکار، ورنہ ایمان والی سمجھتے ہیں کہ سارا کار نظام عالم کہہ رہا ہے خدا کارساز ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ وہ ویل للذین کفروا من النار، لاکھ لعنت کافروں کے دوزخ سے، آپ نے ہم کر دیں گے ان ایمان والوں کو نیک عمل کرنے بہت سادگی کی طرح نہیں کریں گے، ایمان کے درجے ہوں گے، مفسدین اور مشرکوں کو جہنم ہوگی۔ نجعل المتقین کر فجار، کیا کریں متقین کو، ایمان والوں کو فجار نہیں کریں گے، مراد کیا، متقین کے لیے جنت ہوگی، فجار کے لیے جہنم ہوگی۔ ھذا کتاب انزلنا، یہ کتاب اس کو ہم نے اتارا ہے تیری طرف،
مبارک برکت والی ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ سمجھ آیات کو، ولیتذکروا الالباب، تاکہ سمجھ والے۔ مراد کیا ہے؟ عقل بھی یہی کہتا ہے کارساز اللہ ہے خدا کی، وہی بھی یہی کہتی ہے کارساز اللہ ہے، دلال نقل بھی یہی کہتے ہیں خدا کارساز ہے، کوئی دوسرے کو جس کو پکارو غیروں کو ختم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، یہ اور مشکل مقام آ گیا۔ صبح اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوا عَلَيَّ فَطَفَقْنَا سَبِيقَ الْمُصَمِّ السُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَرَدَّدْنَا سُلَيْمَانَ وَالْكَلَائِنَ عَلَى الْكُرْسِيِّ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ فَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ بخشش کیا داؤد علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام بیٹا بھی، نعم العبد، یہ سلیمان سمجھی بڑے عجیب و غریب بندے تھے، بڑے نیک بندے تھے، انہو اواب، وہ بھی ہمارا رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشیہ، پیش کی گئے ان پر پچھلے وقت میں، زور کے بعد، زوال کے بعد پیش کی گئے، الصافنات الیاد، گھوڑے پنکلان اچھے، فقالا، پس فرمایا انہوں نے، انی احببت حب الخیر، فقالا انی احببت حب الخیر، میں نے محبوب رکھا اس مال کی محبت کو، گھوڑوں کی محبت جو تھی اس کو محبوب رکھا، عن ذکر ربی، عن ذکر ربی، درا حال کہ مجھے ہٹ گیا میں اپنے اللہ کے ذکر سے، عن تجاوز کے لیے ہے، متجاوزن حالہ کونی متجاوزن ہم ذکر ربی، حال ہونے میرے کہ میں دور ہو گیا اللہ کے ذکر سے، جو صحیح وقت تھا وہ میرا نہ رہا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا سورج پردے میں۔ ایک سورج اب دیکھیے، دو تقریریں اس کی پہلے سمجھیے، مفسرین میں دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں۔ عام پہلے سلف صالحین میں جو بات چلی آتی وہ یہی ہے کہ توارت کی ضمیر آ جائے ہے طرف کس کے؟ سورج کے، توارت کی ضمیر آ جائے طرف کس کے؟ سورج کے، پیچھے بالعشیر کے لفظ سے ضمناً سورج کا معلوم ہوتا ہے، مرجع کے لیے اتنا بھی کافی ہے، چنانچہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں اتنا طریقہ بھی کافی ہے مرجع ہونے کے لیے، تو اس کی ضمیر آ جا ہے سورج کے لیے ایک۔ بالحجاب میں دو معنی ہیں، ایک مان لو کرتے ہیں سورج غروب ہو گیا، ایک معمولی پردے میں آ گیا، غروب نہیں ہوا، یعنی جو وقت اصل نماز کا تھا ان کا وقت جو متعین اصل اولا وقت تھا وہ اولا وقت ان کا بہترین وقت نہ رہا، اس کے نہ رہنے سے انہوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کو میں دیکھتے دیکھتے، گھوڑے تھے پنکلان گورنمنٹ کے رکھی ہوئی حکومت کے، جس پر فوجی جایا کرتی تھی اور ملکوں میں جنگ و جدال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے بہترین گھوڑے پنکلان جن کو رکھا گیا، گورنمنٹ رکھا ہوا تو ان کو دیکھ رہے تھے، دیکھ بھال کرتے کرتے گھوڑوں کی آؤ کئی صفحے گزرتی جاتی تھی آپ کے آگے، دیکھ رہے تھے، دیکھتی ہوئی یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ جو گھوڑے دیکھتے ہوئے یہ سورج اپنے اصلی مقام سے نیچے چلا گیا، جو نماز عصر کا ٹائم ان کا تھا وہ ان کا اولا وقت نہ رہا، بعض کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اب پھر دیکھیے پیش کی گئی ان پر پچھلے پار گھوڑے بہترین جو پنکلام تھے، فرمایا میں نے محبت رکھی ہے حب الخیر، یہی دنیا کی محبت گھوڑوں کی، درار مجھے ہٹانے والے تھے اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر سے یعنی مسئلے سے، یعنی جو نماز کا ٹائم تھا ایک، بعض کہتے ہیں ہن بمانا لام ہے، لے ذکر ربی بخاری سے ثبوت ہوتا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے
اللہ ہی کی توحید کے لیے کیا تھا، میں نے کوئی اور مقصد میرا ہی نہیں۔ لے ذکر ربی بخاری سے بات کہتے ہوئی اپنا مانا ہے، کوئی ضرورت نہیں سے ہٹانے کی، یعنی گھوڑے دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ سورج کا مقام ہٹنے سے جو صحیح وقت نماز کا تھا اس سے ہٹ گئے۔ فرمایا ردو علیہ، واپس رن کو مجھ پر، یہی میرے لیے رکاوٹ بنے ہیں اللہ کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے سے۔ فتافے کا مسحم بسو کے ولانا، شروع ہو گئے ان کو گردنوں اور پنڈلی سے مارتے ہوئے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے، خدا کی راہ میں ان کو ذبح کر دیا۔ ایک سمجھے میری بات کو، ایک فرغر فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، واہ ہے مطلق جمع کے لیے، سمجھ گئے؟ جب وہ واقعہ پیش آیا حتی قوارض الحجاب، دیکھتے دیکھتے گھوڑوں کا حال، سورج اپنے مقام سے ہٹ گیا، نماز کا ٹائم نہ رہا جو اصل وقت ان کا تھا مقرر، بیچ میں چھوڑ دی اردو آ کو۔ فرغ وطنہ سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، البتہ تحقیق ہم نے امتحان میں ڈال دی حضرت سلیمان کو اور رکھ دی اس کی کرسی پر ایک جسم جو ملک کو چلانے کے قابل نہیں تھا، یعنی اس حکومت میں سلیمان صاحب کی جگہ پر ایسا شخص حکمران آ بیٹھا جو اس گورنمنٹ حکومت چلانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک معمولی بات جو سلیمان السلام سے ہو چکی تھی، سنا ہوگا آپ نے، حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار لوگوں کی نیکی بھی جو ہوتی ہے اللہ کی بہت مقربین کے ہاں سیئات کا مقام لے لیتی ہیں۔ ایک عام آدمی کی نماز ہے، ایک ہماری نمازیں ہیں، ایک ہے انبیاء کا مقام۔ انبیاء علیہ السلام سے اتنی لغزش بھی کہ جو مقام صحیح متعین تھا اس مقام میں نماز ادا نہ کرنا، اللہ کیا یہ بات بہت بڑی ناپسندیدہ ہوئی کہ گھوڑوں کے دیکھنے میں اتنے لگ گئے ہو کہ میری نماز بھی صحیح مقام پر ادا نہیں ہو رہی، گورنمنٹ بھی چلی گئی، گھوڑے بھی ذبح کر دیے، حکومت بھی چلی گئی۔ القینا علی کرسیہ جسدا، ان کی کرسی پر ایک جثہ جو حکومت چلانے کے قابل نہیں تھا وہ بیٹھ گیا۔ تو اس قسم کے لوگوں سے جو ملک میں تباہی آیا کرتی وہ تھوڑی نہیں ہوتی۔ ثم اناب، پھر حضرت سلیمان صاحب نے رجوع کیا، انابت کی اور یہ اللہ کے آگے عرض کی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے جو غلطی ہو چکی ہے، وہب لی ملکن، اور میرے لیے ایسا ملک مجھے عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کے لیے اس نے لائق نہ ہو، مولا تو ہی کر دے، کوئی بات نہیں۔ یہ لا ينبغي لأحد من بعدی سے مراد یہ نہیں ہے کیا اتنے حسد کر رہے ہیں کہ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے ہی ملے کسی اور کو نہ ملے۔ یہ لفظ میں عموم ہے، الفاظ میں عموم ہے، لیکن واقع میں اللہ کرسی جسدن کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ وہ جسدن بیکار انسان جو حکومت چلانے کے قابل نہیں ہوتے، یا اللہ ایسے لوگوں سے حکومت کو بچا، پروردگار عالم تو مجھے اس قسم کا ملک دے کہ میرے بعد ایسے لوگ جو آیا کرتے اس قسم کے ملک سے بچا۔ انک انت الوہاب، تو ہی ہے بخشش کرنے والا مہربان۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام وہ جن کو پکڑ لیا
وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تابع ہو گئے میرے، تو کہا میں نے اس لیے چھوڑ دیا اس کو تاکہ سلیمان صاحب کی دعا جو کی تھی انہوں نے لا یبغی لأحد من بعدی، ان کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ اس کی مراد یہ ہے کہ میں نے ان کے ذیلی عموم کو باقی رکھا، اگر کہ لا ينبغی کا عموم ہے، مصداق خاص ہے، اور وہی جسدن بیکار جسہ جو حکومت کے چلانے کے قابل نہ ہو، تو حضور نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے ان کی ذیلی عموم کو باقی رکھا ہے اپنے سلیمان صاحب کی کلمات کو۔ حاصل یہ نکلا گھوڑے ذبح کی جا چکے تھے، حکومت چلی گئی، حکومت نااہل انسان کے ہاتھ میں آ گئی، دیکھا ہے بچے سکے جیسے بھی حکومت کاری لیتے ہیں قسم کے لوگ۔ ملک کی حالات شورشی پیدا ہو جاتی ہے گورنمنٹ اور حکومتوں میں، اور حکومتوں میں اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جس کو قرآن پاک کہہ رہا القینا علی کرسی جسدن ثم اناب قال رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے جو ہو گئی یہ چیز، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ نے دعا قبول کی، حالات سازگار کر دیے، سازگار حالات کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت پھر آ گئی سلیمان صاحب کے قبضے میں، ملک مجبور ہو گیا نااہل آدمی کو ہٹانے کے لیے، اور گورنمنٹ صحیح لوگوں نے مجبور کر لیا کہ واقعہ میں حق سلیمان صاحب کا ہے۔ فسخرنا، گھوڑے ذبح کی جا چکے تھے، بس ہم نے تابع کر دیا، اپنے حکم کی ماتحت کر دیا، لہو اس کے نفع کے لیے، الریح ہوا کو، تجری بامرہ روحان حیث اصاب، چلتی رہی اس کے حکم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جہاں چاہتے تھے پہنچنا چاہتے تھے، اور کس طرح چلتی تھی، غدوہا شہر ورواحا شہر، پورے ایک مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد زور کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کئی مہینوں کا، ایک مہینے کا سفر کئی گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ ہوا کے اس تک کو پہنچا دیتا تھا۔ وشیاطین، اور ہم نے اپنے حکمران کر دی جنات کو بھی، اللہ بنائن وغواص، غوطے لگانے والے، تعمیرات کرنے والے، وآخرین مقررین بالاسفار، اور بھی تھے جو جکڑی ہوئی تھے قسمی زنجیروں میں، جو نافرمانی کرتے تھے۔ انسان تو انسان رہے، جنات کو بھی تابع کر دیا۔ ہم نے کہہ دیا ہے سلیمان ھذا طاعنا، یہ ہماری عنایات ہیں، فمنن، اب احسان کر لوگوں پر، او امسک، جو بندہ یہ تیری مرضی پر ہے، جس قدر چاہتا ہے دے نہ دے، ان لہو عندنا لزلفیٰ وحسن مآب۔ دیکھیے بات سمجھی، پھر دیکھیے اس تقریر میں جو قرآن پاک کے بیان کے لیے ہر کی میں نے کہہ دیا ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا میں شورشی اٹھتی ہے، حکومتوں میں پریزیڈنٹوں کے خلاف، صدروں کے خلاف، حکومت چلانے والوں کے خلاف کئی چیزیں اٹھتی ہے۔ تمہارے آنکھوں کے سامنے کا قصہ ہے، کبھی سکندر مرزا ہے، اس کے ملک کے اندر چند رات کچھ سو رہے تھے، صبح سویرے وہ ہٹ گیا ہے، ہٹنا چھوڑ کر کہیں سے کہیں بات ہو گئی، صدر یوبا بیٹھا ہے۔ یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ حکومتیں جب چلتی ہیں، حکومتوں میں سکندر مرزا کبھی آ گیا، کبھی غلام محمد آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمے ہوتے ہیں، چاہے کسی کو نیچا کر دے اونچا کر دے، اس قسم کی بات کے لیے کوئی اشکال نہیں رہتا۔ یوں ہو رہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے بعد اب جاؤں گا حدیث کی طرف۔ قرآن پاک اتنا ہی کہہ رہا ہے، ایک بات ضرور ان سے ہوئی ہے، گھوڑے دیکھتے دیکھتے، معائنہ کرتے کرتے، جو اصل وقت تھا نماز کا ان سے بخر ہو گیا۔ وہ بعض کہتے غروبی ہو چکا تھا، پھر سورج لوٹ کر آیا، وہ روایت ضعیف ہے، بالکل ضعیف ہے۔
سلیمان صاحب کے لیے سورج کا لوٹ آنا یا علی کے لیے سورج کا لوٹ آنا، یہ بالکل ضعیف روایتیں ہیں، نہ کوئی بات ہے۔ پیغمبر کے خود نماز قضا ہو گئی تھی جنگ احزاب میں، کوئی سورج غروب کو لوٹایا نہیں گیا، نہ بات ہوئی ہے۔ روایتی موضوع بنا رکھے لوگوں نے، سورج غروب ہو گیا تو لوٹایا نہیں۔ یوں بہتر یہی ہے کہ سورج اصل مقام تھا اس سے وقت ہٹ چکا تھا، اس قدر محو رہے کہ اصل مقام سے ہٹ گیا، کچھ پردے میں آ گیا۔ بس اس کے بعد اتنی بات اللہ کے ہاں اس قدر نہ پسند ہوئی، اگرچہ گھوڑے بھی ذبح کر دیے لیکن امتحان آ گیا، فتنہ آ گیا۔ اس فتنے میں ایسا ہوا کہ ملک کی حالات کی قدرت نے ایسی یکلت انقلاب پیدا کروا دیا کہ حکومت نہ رہی، نہ آر لوگوں کے ہاتھوں میں گورنمنٹ آ گئی، پھر نہ آروں کے ہاتھ میں جب گورنمنٹ آتی ہے کرتی ہے، پھر ملک میں جس طرح تباہی آتی ہے وہ دیکھنے کی وہ ہر آدمی معلوم جانتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حالات پھر سدھرے، ادھر بھی توبہ کی، معافی مانگی اللہ سے، اللہ تعالی معافی کے بعد حالات سازگار کر دیے، ملک بھی دے دیا، اللہ تعالی نے ہوا جیسی چیزوں کو تماتار کر دیا۔ ایک مہینے کے گھوڑوں کا چند گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کروا رہا تھا، جنات بھی نیچے کر دیے، انسان تو انسان رہے، جنات بھی کوئی مکان پر آ رہے ہیں، کوئی بوتل نکال رہے ہیں دریاؤں سے، یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ حکم کے لو ایسی سلطنت دے رہا ہوں کہ اس توبہ کے بعد ایک چیز ہے، کوئی اشکال نہیں رہتا اگر اس قدر تقریر کی جائے۔ اور خیر ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک تو سارے یہی کہتے ہیں، ردو علیہ کو بھی سارے یہی کہتے ہیں جو میں نے کہا ہے۔ مسم بالسوق والعنات کے اندر بھی دو تقریر ہے، ایک تقریر جو کہتے ہیں عام سارے محسنین سارے یہی کہہ رہے ہیں ذبح کرنے کو۔ بعض کہتے ہیں مسم بالسوق والعنات، راضی وغیرہ امام راضی یوں ہاتھ ڈال رہے تھے، یوں دیکھ رہے تھے۔ گھوڑی کو دو جگہ دیکھی جاتی ہے، یا گردن یا پچھلے حصہ گھوڑی کا دیکھا جاتا ہے، سب کر یوں دیکھ رہے تھے، ذبح کرنا مراد نہیں کہتے۔ ہم یہ بات یہ بھی کہتے ہیں لیکن حق بات وہی ہے جو ذبح کرنے کا ہے، آگے غصہ کرنا یہی ہے۔ اب ساری بات جو آتی ہے القینا علی کرسی جسدن، اس میں یہ جو کہتے ہیں لوگ، ایک روایت پیش کی جاتی ہے اگرچہ بخاری کے اندر بھی بیان کرتے ہیں، اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اسناد معاملے میں، اگر آپ کو پسند ہو تو شک کر دینا، بات سمجھے کہ نہیں آپ، جس سے کوئی انکار نہیں ہے، آپ بیان نہ کریں۔ یہ سوچ لیجیے جو آیا اس میں یہ آتا ہے کہ دیکھا آپ نے کہ جو میرے محتاط ملازمین ہیں یا مجاہدین ہیں وہ کام نہیں کر رہے صحیح، تو کہا کہ میں آج رات میں بیویوں سے جمع کروں گا، کہا کہ بچے پیدا ہوں گے مجاہدین، وہ جہاد کریں گے، پھر سارے جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ تو مجاہدین کام نہیں کر رہے صحیح، اور پیدا ہوں گے۔ تو ایک باندھی نے آ کر ایک بچہ پیش کے لوڑی ہے یہ ہوا ہے، خادمہ نے آ کر ایک پیش کیا القیدار کرسی جسدہ۔ اول تو یہ بات ہے اس روایت میں کہنا پڑے گا کہ ایک رات نہیں، لیلتن نکرا ہے، کئی راتیں۔ بات سوچتے جاؤ میری بات کو، کیوں ایک رات میں 1000 نہ کہو، 100 بیوی کہو، 100 بیوی سے ایک آدمی جمع کرتا ہے، کرتے ہی چلا آتا ہے، 5 منٹ بھی ایک جمع کریے 2، پھر دیکھو وقت کتنا بنتا ہے، کچھ سوچ صحیح بات کو۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ کون سی دلیل ہے کہ آیا سارے ملازمین برے ہیں، اب آگے جو پیدا ہوں گے سارے نیک ہو جائیں گے، کتنے پیدا ہوں گے مجاہد کہ میرے جنگ کریں گے میرے ملک میں، یہ کیا مراد ہے اس کا؟ اس لیے اس روایت میں پوری بحث ہے، یہاں تک وہ لیلتن ایک رات میں لیلتن نکرا ہے، کئی راتیں جمع کرتے رہے ہوں گے، اگر اس سے رات محتاطی کرو تو، کہ چونکہ کام بندہ نہیں ہم نے کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں سے اگر ایک پیدا ہو بھی گیا تو وہ ایک بچوں کر کے آیا کی مجاہد بڑا، یہ ہے چیز جس کو آپ دیکھ لیں۔ اس روایت کے لیے قطع نظر کی کیا اس کی صحت میں
عبدالرزاق وغیرہ راوی آئے ہوئے ہیں. اگر اس بات کے ایک بات تو یہ ہے کہ روایت کی قوت ذوق کے ساتھ اس کا معنی بھی کو بنا دیا جائے, کچھ تو سوچا جائے. یہ نہ کہ یہ چیز اور لوگوں کو سبب بنا دیجیے. روایات کو خود دیکھیے, بخاری کی روایات پر لوگوں نے بحث کی ہے. یہ نہیں کہ بخاری کی روایات پر لوگوں نے بحث نہیں کی, ہر ایک نے لکھی ہے. دارقطنی نے کئی روایتیں لکھی ہیں, ان روایات پر بحث ہے. حضرت انور شاہ صاحب مرحوم نے بھی فیض الباری نے نقل کی ہے کہ فلان روایت پر بحث ہے. وہ یہ نہیں کہ محدثین نے نہیں کیا ہے. یہ ہے شرائط کے اعتبار سے امام بخاری برسل باقی کی شرائط سے بہت قوی شرطیں اس کی, لیکن یوں کیا جائے کہ بالکل محفوظ معصوم سمجھا جائے, یہ بات تو بالکل نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں بخاری شریف کے آخری جلد میں آتا ہے, آخری جلد میں بالکل آخر میں جا کر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جگہ ہو رہی جائے گی خالی, کہے گا اور کوئی جگہ کہ یا اللہ بھی خالی ہے, حال بھی مزید کی آوازیں آئیں گی. پھر ایک خدا مخلوق پیدا کرے گا انسانوں کو, جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تاکہ جگہ پر ہو جائے. ابن عبد البر بخاری کے حاشی میں موجودہ وہاں لکھا ہوا ہے, کہتا ہے یہ حدیث مخالف ہے قرآن کی نص کے. قرآن کی نص میں آتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم نہیں دیتے عذاب جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجے. یہ جو شخص جن کو جہنم میں ڈالا گیا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے خدا کیا کہ یا اللہ عجیب تماشا ہے, تیری جہنم پر نہیں ہو رہی تھی, جگہ خالی رہ گئی تھی جہنم میں, ہمیں تو نے پیدا کیا تاکہ میری جہنم پر ہو جائے. ہم نے گناہ کون سا کیا ہے؟ اتنی قصور ہے کہ جہنم پر نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں وہاں ڈال دیا گیا, چلے جاؤ. اس لیے یہ بات تو ہے نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اصل راوی سے ہو گئی یہ بات. اصل بات ہے کہ جہنم میں جگہ خالی نہیں رہے گی, جہنم تو پر ہو جائے گی لیکن جنت میں جگہ خالی ہو جائے گی. لفظ روایت میں یہ ہے جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا مخلوق کو. اب یہ روایت ہے, باقی روایت خود بخاری میں آتی ہے, جنت میں جگہ خالی رہ جائے گی. دیکھ کر معنی کرنا پڑے گا. اس قسم کی روایات کو خوب دیکھنا پڑتا ہے, یوں نہیں ہے. اس لیے ایک تقریر وہ بچی کو بٹھا دینا ہے, رات کو جمع کرنے کا معنی کرنا ہے. رات جمع کرنے ایک رات ہے یا کئی راتیں ہیں. چنانچہ سید سلیمان ندوی صاحب ایک بار یہ آیا ہے, میں نے کہا اس کا کیا معنی ہے جمع کرنے کا؟ فرمانے لگی ایک رات تو نہیں معلوم ہوتی, لیلتن کے اندر کئی رات ہو جائے. وہاں اگرچہ اللیلہ ہے اور بلام ہے بخاری میں, بہرحال اس کے اندر یہ چیز ہے. ایک رائے بھی ہے کہ 12 روایت اس قسم کی آ جاتی ہے, تحقیق کرنی پڑتی ہے. ایک اس سے ہٹ کر خود قرآن پاک کو دیکھیے, کوئی اشکال نہیں رہتا. دونوں پہلو ہیں. مجھے سلف صالحین کا جو پہلا معنی ہے ذبح کرنے کا, اسی کو میں پسند کرتا ہوں. معنی بھی لکھا ہے یوں لگانے کا, روانہ کرتے ہوئے یوں کرنے کا. باقی رہا یہ بات کہ آیا سورج کو غروب ہونا یا گھوڑوں کا غائب ہونا. بات کہتے ہیں کہ گھوڑے ہیں, توارت گھوڑے پردے میں آ گئے. دیکھتے دیکھتے حتیٰ توارت گھوڑے پردے میں آ گئے. یعنی ایک چیوں دیکھ رہے تھے, جاتے جاتے گھوڑے اگلے کچھ اور جو لوگ پچھلے اور آ گئے. یہ اس حد تک کہ گھوڑے دیکھ رہے تھے, گھوڑے پردے میں آ گئے. اس میں اگر گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو پھر جب تک کہ سورج کے نیچے ہونے کا ذکر نہ آئے گا تب تک امتحان کا معنی ہی کوئی نہیں. فرض فتنہ جو پہلی تقریر ہوئی ہے اس میں ذرا کوئی اشکال نہیں رہتا. توارت گھوڑے پردے میں آئے, کوئی نظر نہیں آتا اشکال. کون سی چیز ہے باعث فتنہ جو بنی ہے اللہ کی طرف سے, امتحان آیا ہے, کوئی بات نہیں بنتی. سمجھے میری بات کو؟ گھوڑے بھی دیکھ رہے تھے کہ گھوڑے چلے گا, پچھلے اور گھوڑے آ رہے ہیں. اس میں کون سی چیز ہے جس میں فتنہ ہے؟ کوئی شے نہیں ہے. یہاں کوئی چیز ابھی تو لگانی پڑے گی. اور اگر یہ ہو کہ سورج پردے میں آ گیا, اشکال کوئی نہیں رہتا. جس کے مفسرین کہتے ہیں, ابن کثیر نے اسی کو پسند کیا ہے سورج کے پردے میں آنے میں. اور باقی رہا یہ بات
اللہ میں نے چھوڑتا ہی ادھر سے کیا ہے سب کچھ، لیکن اللہ کا اچھا اس حد تک تم رہتے ہو. میں نے پہلے کہہ دیا تھا حسنات الابرار سیئات المقربین. اللہ کے ان لوگوں کے ہاں مجھے ذرا بات بھی آپ نے دیکھا نہیں نبی کریم نے کیا کیا تھا لگانما قبر کے ساتھ وہ جو پڑا ہے سورۃ النساء میں. حالانکہ پیغمبر کیا کی قسمیں اٹھانے والوں نے اٹھائی کہ جی ہم نے چوری نہیں کی، چوری اسی کے گھر میں ہوئی ہے جس کے ہاتھ سے مال برآمد ہو رہا ہے. قسمیں اٹھائی، قسمیں سن کر پیغمبر کا ارادہ ہو گیا کہ واقعی میں چور یہی معلوم ہوتا ہے، چور یہی معلوم ہوتا ہے جس گھر میں مال برآمد ہوا ہے. ارادہ کر کے کہنے لگے، کتنی ڈانٹ آئی ہے، کس قدر لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ ہمت طائفتم ولا تکن للخائنین خصیما، کتنی سخت ہے. خبردار ان انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، کتنے سخت الفاظ ہیں. دیکھا ہے مراد کیا ہے؟ آپ لوگوں کی شایان کوئی اونچی ہونی چاہیے، بہت اونچی، ذرا بھر بھی آپ لوگوں کی غلطی کو گوارا کیا جا سکتا. ان کے ہاں یہی ہوتا ہے. نیک لوگوں کے ہاں معمولی چیز بھی زیادہ ہوتی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، معمولی نہیں سمجھی جاتی. اس لیے انبیاء کے لیے جو ان کی شایان شان ہے ہونی چاہیے تھی اس کے مطابق انہوں نے کام نہیں کیا، اور ہونا چاہیے تھا جس طرح داؤد علیہ السلام کا ہے. داؤد علیہ السلام کا بھی یہی مقصود بتانا تھا کہ دیکھ لو میرے پیغمبر بھی ہے، اگر اس نے بھی جلد بازی کرے گا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جلد بازی کرے گا نہیں چھوڑیں گے. خدا کو معلوم تھا کہ جلد بازی کریں گے، ہاں یہ بتلانا تھا آئندہ کے خبردار لوگوں کا آگاہ کر دیا. دیکھا ہے پیغمبر بھی اور جلد بازی کا نہیں چھوڑیں گے. یہاں پیغمبر بھی ہے، صحیح وقت اس کا جا چکا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیوں بلا وجہ مار میں لگے رہے ہیں اور مار کو مار دی. چنانچہ حکومت بھی گئی، باقی دا جسدن کے ایک معنی یہ ہے وہی بچہ کر بٹھایا گیا. اس روایت کو دیکھ کر یہ تم دیکھ لینا. عبدالرزاق کی روایت ہے کئی واقعات ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیلیوں کے واقعات بیان کیے، اس کو بنا لیا گیا مرفوع حدیث. یہ ہوتا رہتا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لہذا سے اگر روایت کو مانا جائے وہ مانا پسند ہے کر لو، لیکن بہترین یہ ہے کہ ملک میں ہوتے رہتے ہیں حالات، اللہ کے آگے بتلانے میں کوئی بات نہیں ہوتی، تبدیلی حالات ہو جاتی ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں، ملک میں تبدیلیاں آتی ہیں، صدارتیں ہٹتی ہیں، پریدی گھنٹوں کو تبدیل یکرخ کیا جاتا ہے، لیکن ملک میں حالات سازگار نہیں رہتے. چنانچہ اس کے بعد قرآن لفظ جو ہے دیکھا بالکل صاف، کوئی اشکال نہیں رہتا. فتنا سلیمان ہلا القینا کرسی ہلا کرسی جسدا، بیکار اس میں جسد مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوث کی لوث نہ، جو ملک کی چلانے کے قابل نہیں تھا، جو حکومت کی چلانے کے قابل نہیں تھا، کوئی اشکال نہیں ہے. قال رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر، اور اے اللہ ہوگی جو غلطی ہے، اور اندہ میری اللہ مجھے تو حکومت عطا فرما. لا لم یبی لغدن، اس کے چونکہ تباہ ہو چکے تھے گھوڑوں کو عابد کروا کر فسخرنا، پھر بھی لگ گئی. اب فسخرنا لہ الریح وشیاطین کل بنان وغواص، نہ کوئی اشکال ہے نہ کچھ ہے. قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے رہا اس روایت کے لیے میں تو کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک اس روایت کو ضعیف روایتوں کو دیکھ کر قرآن پاک کے معنی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن کے پاک کے معنی کے لیے ایسا انداز رکھیں کہ قرآن صاف رہے. رہا یہ بات روایتوں کو اگر صحیح ملتی ہے تو ان کو ملا لو، نہیں ملتی تو ہم قرآن کی وجہ سے ضعیف روایتوں کو دے کر قرآن کو مرد کرنے کی معنی غلط ہے. اب اس اشکال سے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے، نہ کوئی اشکال رہتا ہے نہ کوئی مقام حل ہونے میں کوئی تکلیف رہتی ہے. قطعاً آپ کسی کا بھی تقریر کریں، آج بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. بچہ سکا چھوڑ کر آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو لوگ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر ڈنڈا آ جاتا ہے راتوں رات مارشل آرٹ کا. جو پہلے چلا رہے حکومت وہ پکڑے جاتے ہیں، اور جو پہلے ہوتے ہیں قیدی ہوتے ہیں منہ پر آ جاتے ہیں. یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. قدرت کے آگے کوئی بات نہیں ہے.
جو عقل و ذہن کے اندر چیز نہیں آ سکتی، جب خدا کرتا ہے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک ہم یہ دیکھتے ہیں قطن کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہتا، کسی کو اتنی بات ہے کہنا لا کرسی جسدر میں جو من ہم نے کیا اس میں ایک شخص گورنمنٹ چلانے کے حقدار نہ ہو، بس اشکال کوئی نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب ہاں جی یہاں تک 3 ہو گئے، 2 پیغمبر، داؤد علیہ السلام 1، سلیمان علیہ السلام 2۔ مراد کیا ہے؟ پیغمبر تھے لیکن ان سے بھی غلطیاں جب ہوئی ہیں ہم نے ان کو بھی امتحان پکڑ لیا تھا، جو ہمارے امتحان کے مطابق پکڑی ہوئی ہو ان کو تم نے شفیع غالب بنا رکھا ہے، ان کے اختیار میں ہم نے دے دی کہ معاملے جو چاہے کر لے، پکارتے ہو۔ نہ سلیمان صاحب پکارنے کے لائق ہے، نہ داؤد صاحب پکارنے کے لائق ہے، دونوں کے اختیارات نہیں ہیں۔ حوالے میں نے کوئی نہیں کیا ان کے کہ یہ جو چاہے کروا لیں۔ اب حضرت ایوب، یہاں بھی بڑے قصے ہیں۔ ایک بات سمجھنا، یہاں میرا شیخ بیان کیا کرتے تھے، ایک تو تمہاری کتابوں میں شیخ اتار نے یہ کہا کہ کیڑے پڑ گئے ہے خیال میں، بعض نے کہا پیپ پڑ گئی تھی ان کے بدن میں، یہاں تک بھی ہے، لیکن کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی، بھائی بات صاف کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ بڑی دیکھ کر ہم صاحب کہتے ہیں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی سوائے اس بات کی شیخ اتار کے شعر ہے۔ ہاں تاریخ والوں نے لکھا ہے، مورخین نے یہ بات نہیں کیا، کوئی حدیث نہیں ملتی ہمیں، اس لیے 2 قسم کے معنی کی گئے وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ مورخین میں میرے شیخ سے بھی پوچھا گیا، فرماتے تھے حدیث تو نہیں ہے، تاریخ میں یہ بات آئی ہے، اس لیے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دونوں چیزیں، ایک یہ ہے ایوب علیہ السلام کی بیویاں بھی بچے بھی امتحان کے طور پر اللہ نے فوت کر دیے، ہو جاتے ہیں، امتحان آتا رہا، بچے فوت ہوتے گئے، اس کے بعد ایک بیوی رہ گئی تھی یہ مشرکہ، اس زمانے میں مشرک بیوی بھی پیغمبروں کے گھر میں ہو سکتی تھی، چنانچہ یہ ایک ہی ہے، لکڑی وغیرہ جمع کر کے لایا کرتی تھی، خدمت گزار تھی۔ ایک دن شیطان بوڑھے آدمی کی شکل بن کر بیٹھ گیا، کئی جنات آتے تھے اور اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، ٹھیک ہو رہے تھے۔ یہ بھی آ گئی، کہنے لگی میرے گھر والا بھی ہے، یہی اس کو بھی بیماری ہے، کہنے لگا میرے پاس لے آ، ہاتھ پھیروں گا اچھا ہو جائے گا۔ اگر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا، وہ اتنا قابل نہیں یا نہیں آ سکتا، وہاں ہی حارث کے نام کا لے کر بکرا ذبح کر دو، حارث کے نام کا بکرا، چونکہ حارث شیطان کا نام تھا، شیطان وہ کہتے تھے۔ جنات میں سے آئی تو عورتوں کی مشرکہ تھی، وہ بھی تنگ کی خدمت کر کے کہنے کی کوئی صورت ہو، اس کے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ آج کل بھی مشرک یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی یہ ہمارے گھر والا اچھا ہو جائے، کوئی صورت بھی ہو جائے، کسی طرح کام بن جائے۔ آ کر کہنے لگی میں نے دیکھا ایک بزرگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قسم ہاتھ پھیر رہا ہے اور صحت ہو رہی ہے، آپ کے لیے بھی میں نے پوچھا ہے، کہتا ہے میرے پاس لے آؤ، ہاتھ پھیروں گا، نہیں تو یوں کرو بس ایک بکرا لے لو حارث کے نام کا۔ اتنا سن نہیں تھا، ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ، آنا چاہیے تھا اس وقت، ایک اللہ کے آگے بھی ہرتی رو پڑے، جہاں یہ کی ہے وہاں اپنی بیوی کے لیے بھی ایک حلف اٹھا دی۔ قرآن پاک اس کو بیان کرے، ایک تقریر، ایک حدیث میں نہیں ہے، میں صاحب کہہ رہا ہوں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کیا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، رب کو بلایا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے شیطان نے مس کر لیا ہے 7 تکلیفوں کے اور دکھوں کے۔